اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تمام بتوں کا رد فرمایا اور بت پرستی کو برا کہا اور توحید کا اعلان کیا کہ میں تو موحد ہوں اور ایک ہی اللہ رب العزت کا ماننے والا ہوں، تو ان کی قوم جو ہے ان کے ساتھ جھگڑنے لگی۔ قرآن کہتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، حجت بازی کرنے لگی۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، اور آپ نے جواب دیا، کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وہ تو مجھے ہدایت دے چکا ہے، اللہ نے تو مجھے ہدایت عطا فرما دی ہے اپنی توحید اور معرفت کی، اس نے مجھے جو ہے وہ راہ دکھا دیا ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، مجھے ان سے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے، ان سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ بے جان بت ہیں، نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں، وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، ان سے کس چیز کا ڈر نہ ہے۔ یہ آپ نے مشرکین سے جواب میں فرمایا تھا جنہوں نے آپ سے کہا تھا کہ بتوں سے ڈرو ان کے برا کہنے سے کہ کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے، کہ تم ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودان باطلہ کو تم جو ہے وہ برا کہتے ہو، تو تم ان بتوں سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے، لہٰذا تم ان سے ڈرو اور ان سے خوف کھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ان سے کوئی خوف نہیں ہے، یہ تو خود مجبور ہیں اور بے جان ہیں، تو لہٰذا مجھے ان سے کوئی خوف نہیں ہے، میرا یہ کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ جو میرا رب چاہے وہی ہوگا۔ ہاں، جو میرا رب ہی چاہے گا وہی ہوگا، کہ اگر میرے رب نے کو میرا نقصان جو ہے وہ منظور ہے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن بت جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان کی جو ہے وہ بہترین مثال ہے عقیدے کی پختگی کی، کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور اسی کی مشیت سے ہی یہ سارا کچھ ہوتا ہے، بت جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت چاہے گا تو وہ ہوگا، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ قادر مطلق ہے اور وہی جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے۔ واسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس کا علم جو ہے وہ بہت وسعت والا ہے، بہت وسیع ہے، ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں قبول کرتے؟ کیا تم غور و فکر کر کے تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ میرے جو دلائل ہیں یہ ایسے ہیں کہ جن کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور نہ آنے والی نسلوں کے پاس جو ہیں ان میرے جو ہے وہ دلائل کا جواب ہوگا، لہٰذا صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ تم نصیحت کو قبول کرو اور بت پرستی کو چھوڑ کر تم توحید پر آ جاؤ اور اللہ رب العزت کی عبادت شروع کرو۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ میں کس وجہ سے ان چیزوں سے ڈروں جنہیں تم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو اور اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ میں ان سے کیوں ڈروں جو خود بے جان ہیں اور جامد ہیں اور عاجز محض ہیں، یہ تو خود مجبور ہیں اور عاجز ہیں، مجھے ان سے خوف کھانے کی اور ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا ہے، تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، حالانکہ جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اللہ نے تو تمہیں کہیں پر بھی نہیں کہا کہ ان چیزوں کو میرا شریک ٹھہراؤ، لیکن پھر بھی تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، تو تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ میرا خدا جو ہے وہ میرا جو معبود ہے وہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ تو بالکل بے نیاز ہے،
اس کو کسی کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کے پاس جو ہے وہ عجز ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہے ویسے فرما سکتا ہے۔ تو تم اس کے ساتھ ان مجبور اور بیچاروں کو جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہو، تو تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اور حالانکہ اللہ نے کہیں پر بھی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اللہ کے برابر تسلیم کیا جائے اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے، لیکن اس کے باوجود تم کرتے ہو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے کہ کس کو امن دیا جائے؟ امان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ موحد یعنی کہ توحید کا قائل یا مشرک؟ کون ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو اللہ اسی کو اپنی امان عطا فرمائے گا، اور اس کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا کہ جو اللہ کا ماننے والا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور وہ توحید والا ہے، وہ زیادہ امن کا مستحق ہے یا وہ مستحق ہیں کہ جو خود ہی اپنے ہاتھوں سے بت تراش لیتے ہیں اور پھر ان کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں، وہ زیادہ امن کے مستحق ہیں۔ لہٰذا تم بتاؤ کہ امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ یہ تو ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ امن کے زیادہ مستحق وہی ہے، حقدار وہی ہے جو صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا ہے۔ اللہ اسی کو امن عطا فرمائے گا اور اسی کو امان نصیب ہوگی، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں شریک ٹھہرانے والے، وہ امان کے مستحق نہیں ہیں، وہ جہنم سے نہیں بچ سکیں گے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، ان کا ایمان جو ہے وہ خالص ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے اور کوئی ان کے ایمان میں زیادتی نہیں ہے، آمیزش نہیں ہے، اور کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہے ان کے ہاں، بالکل خالص ایمان ہے ان کا، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امان ہے، انہی کے لیے امان ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی ہدایت والے ہیں اور وہی سیدھے راستے پر ہیں۔ لہٰذا جن کا ایمان خالص ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، کسی کو عبادت کا مستحق نہیں سمجھتے اور کسی کو اللہ کا برابر اور اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، تو ان کا ایمان جو ہے وہ خالص ہے، انہی کے لیے امان ہے، وہی دوزخ سے بچیں گے، اللہ کے غضب سے بچیں گے اور وہی جنت کے مستحق ہیں، وہم مہتدون، اور دنیا میں بھی وہی ہدایت یافتہ ہے۔ لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی امان نصیب ہو اور تمہیں بھی ہدایت نصیب ہو، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم موحد بنو، تم صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اور وہ بت کے جن کو تم اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہو ان کو تم چھوڑ دو اور صرف اللہ کو معبود سمجھو اور اللہ کی ہی عبادت کرو۔ تو لہٰذا ہم اللہ کے فضل سے صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہی معبود سمجھتے ہیں اور وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی سجدے کا مستحق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے اور اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جو ہے وہ صرف واحد ہے اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ جس کا یہ ایمان ہے، خالص ایمان ہے، تو وہی امان والا ہے اور وہی ہدایت والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، حضور کی پوری امت کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔